آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ یہ جو دودھ ہم روزانہ استعمال کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مفید ہے یا پھر زہر ہے اس کا استعمال؟ سب دودھ کا نہیں، لیکن کچھ جو دودھ کے سیمپلز آئے ہیں سامنے ان سے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لہٰذا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور غزہ کی جو جنگ بندی ہے، یہ واقعی حقیقت ہے یا کوئی دھوکہ ہے؟ اس پہ بھی ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آغاز اسلام آباد راولپنڈی سے۔ خبر تو آپ نے سنی لی ہوگی کہ کل نصف شب کے بعد عمران خان کی جو 3 ہمشیرگان ہیں، علیمہ خان، نورین خان اور عظمیٰ خان، اور پارٹی رہنما و کارکنان، انہوں نے ملاقات کی اجازت نہ ملنے کے خلاف بطور احتجاج اڈیالہ جیل کے قریب کل دوپہر سے دھرنا دیا۔ رات گئے تک چونکہ ٹھنڈ زیادہ تھی تو لگ بھگ 30 افراد وہاں رہ گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 2:30 بجے رات کو پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے واٹر کیننز وہ استعمال کی، بلکہ واٹر کینن استعمال کی۔ 6 گاڑیوں کو بھی قبضے میں لیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ سب گاڑیاں خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے مختلف محکموں کی تھیں۔ یہ دھرنا جیل سے دور فیکٹری ناکے پہ دیا گیا تھا۔ پولیس کہتی ہے کہ 3 بار علیمہ خان کو بتایا گیا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ واپس چلی جائیں، مگر وہ بیٹھی رہیں۔ یہ جو اڈیالہ جیل ہے اس کے ارد گرد جو 2 کلومیٹر کا ریڈیس ہے، اس میں پہلے ہی مارکیٹیں اور دکانیں اور ہوٹل بند کروا دیے گئے تھے احتیاطاً۔ عمران خان کی بہنوں کا کہنا ہے کہ وہ اگلے منگل کو دوبارہ آئیں گی۔ منگل کو کیوں آئیں گی؟ کیونکہ بقول ان کے جو عدالت ہے اس نے دن مقرر کیا ہے منگل کا کہ اس دن ملاقات کروائی جائے۔ گزشتہ روز جو بخار ہے وہ بہت خاصا بڑھ گیا۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی کہ ملک دشمن پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر پہ پابندی لگائی جائے۔ آج وزیر اعظم کے مشیر برائے خیبر پختونخوا، ان کا نام میں نے پہلی دفعہ سنا، اختیار ولی خان، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اچھا، اب جو ہے انفارمیشن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر سے نیچے کا ٹیئر جو آ گیا، اور انہوں نے پھر اسی طرح جو 21 توپیں ایک ساتھ چلائیں۔ اختیار ولی خان نے کہا کہ ہم نے اب تک بہت صبر دکھایا اور جمہوریت کی خاطر بہت کچھ برداشت کر لیا، لیکن اب حالات ایک ایسے موڑ پہ پہنچ گئے ہیں کہ رحم دلی یا درگزر کی توقع نہ کی جائے۔ بات چیت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو بھی حمایت کر رہا ہے وہ پاکستان کے عزت و وقار، خود مختاری اور ترقی کا مخالف ہے۔ either you are with us or you are against us، اور اگر آپ اگینسٹ ہیں تو پھر اچھا یہی ہو۔ پارلیمنٹ کے باہر تحریک تحفظ آئین پاکستان اشرف صاحب کا جو لوز الائنس ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اس کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ جو پی ٹی آئی کے قائم مقام سربراہ ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ حالات برداشت کی حد سے بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ اگر انہوں نے اب بھی عقل استعمال نہ کی تو نہ جانے عوامی غیظ و غضب کیا رخ اختیار کرے۔ جبر اور طاقت کے استعمال کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے نہ تو ہمیں انتخابی سرٹیفکیٹس جاری کیے، نہ ہمارے دستخط آپ کو قابل قبول ہیں، نہ نومنتخب سینیٹرز کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی اجازت دی گئی، نہ ہماری بلدیاتی حکومتیں قبول ہیں، نہ ہی ہمارے لیے اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں ہیں۔ اب اور کیا رہ گیا ہے؟ حالات بے قابو ہونے کے طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اس میں پریس کانفرنس میں سینئر رہنما جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اسد قیصر بھی موجود تھے۔ انہوں نے البتہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا اعلان کیا کہ یہ جو سیاسی بخار ہے اس کو کم کرنے کے لیے 20-21 دسمبر کو نیشنل کانفرنس بلائی جا رہی ہے، جس میں ایک نیشنل ایجنڈا پیش کیا جائے۔ جی نہیں، بخار تو میرا نہیں خیال کہ کم ہونے والا ہے، بلکہ سردی میں تو بخار بڑھتا ہی ہے جنرلی، ہوائی ایسی ہوتی ہے نا، فضائی کچھ ہوتی ہے۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جہاں تک میٹنگز کا سلسلہ ہے خان صاحب کے ساتھ تو نہ ہی سمجھیں، کیونکہ جب پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے کچھ دیر بعد ایک بڑی لمبی چوڑی قسم کی ٹویٹ آتی ہے
جس کے جواب میں باؤنسر یارکر جو بھی آپ کہیں، اس کے بعد پھر ایک پوری جوابی پریس کانفرنس ہوتی ہے، جس کے بعد پھر ہم ایک بار پھر کہہ سکتے ہیں کہ سر کوئی سمجھوتے کا کوئی دور سے کوئی صحیح نہیں لگ رہا. دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی، اور جب میں پی ٹی آئی کہتا ہوں تو اس وقت میں صرف عمران خان کی بات کر رہا ہوں. عمران خان کے پاس 3 آپشنز ہیں شاید. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ڈٹے رہیں اور آپ یا تو اپنی پبلک موبلائزیشن کی کوشش کریں، یا تو پھر آپ ویٹ کریں کہ کہیں ان ہاؤس کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ماضی میں، دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں. جہاں تک موبلائزیشن کا سوال ہے، میرا خیال ہے کہ اگر یہاں اڈیالہ فیکٹری ناکے کے پاس 100,000 لوگ نہیں اکٹھے ہو سکتے تو یہ موبلائزیشن پوائنٹ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت مشکل سے ہی بن رہا ہے. رائٹ، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیا نتائج تھے. دوسری آپشن آپ کی یہ ہے کہ آپ مافیا اطلاعی کریں، جو ہونا نہیں ہے. رائٹ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ. تھرڈ آپشن جو ایک بہت پرانا آپشن ہے، جب بھی اس پہ بات ہوئی ہے تو ڈھیر ساری گالیاں کھانے کو ملتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ریچ آؤٹ کریں. بے شک نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک وہ 2017 کی بات کر رہے ہیں نا، تو کہیں کہ یار ہم بھی کھل کے بات کرتے ہیں کہ یار ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا اور آپ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیوں نہ ہم مل جائیں. لیکن آئی تھنک دیٹ the time has passed for that. اچھا، ہو سکتا ہے شاہ زیب صاحب آپ کی بات سے اتفاق نہ کر رہے ہوں. پچھلے 2-2.5 سال میں ہمارے چینلوں پہ روز کی جو محفلیں لگتی ہیں، یہی گفتگو جو ہے ہم کرتے آ رہے ہیں. اور سچویشن میرا خیال ہے واضح ہے جی، ٹھیک ہے نا. سچویشن واضح یہ ہے کہ اس سول ملٹری حکومت نے انکریزنگلی تہیہ کیا ہوا ہے کہ اپوزیشن کو کچلنا ہے اور اسے بھرپور انداز میں کچلنا ہے. اس کا سامان خود پی ٹی آئی نے بھی مہیا کرتی گئی ہے اور وہ معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اسلام آباد کے جو ٹھنڈ کی آپ نے بات کی اس سے تھوڑا سا باہر بھی لے کے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ تو بہت ہی ایک ان سیریمونیس ہوتا ہے. آج اتفاق سے انسانی حقوق کا کوئی عالمی دن بھی ہے، کہیں پتہ نہیں شاید کوئی سیمینار بھی ہوا ہو، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے 10 دسمبر کو کوئٹہ میں بلوچستان میں ہر سال ایک مظاہرہ ہوتا ہے گمشدہ یا لاپتہ افراد کی بحالی کے لیے. ان کے جو لواحقین ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، پرامن ایک احتجاج کرتے ہیں اور ڈسپرس ہو جاتے ہیں. آج جب انہوں نے ڈسپرس ہونے کی کوشش کی، اب آپ نے جیسے ٹھنڈ کی بات کی، واٹر کینن کی بات کی، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو اڈیالہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا. انہیں وہاں سے منتشر کر دیا گیا، انہیں وہاں کھڑے نہیں ہونا دیا گیا، اور انہیں بھی وہی جواز دیا گیا جو اسلام آباد دیا گیا کہ بھائی 144 سیکشن نافذ ہے، یہاں پہ 4-5 لوگوں سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے. تو ملک میں آپ کے یہ حال ہے کہ چاہے کوئی عوامی حقوق ہوں، چاہے سیاسی حقوق ہوں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کیسے بیہیو کر رہی ہے. ابھی آپ نے یہ جو حوالہ دیا جمعے والی پریس کانفرنس کا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا، ہمیں موقع نہیں ملا اس پہ زیادہ بات کرنے کا، اور شاید زیادہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن میرے لیے زیادہ انٹرسٹنگ یہ تھا کہ وہ تو ایک سرکاری افسر ہیں، ایک محکمے کے ترجمان ہیں، انہوں نے ان کا کام غیر سیاسی رہنا ہے، سیاسی کر دی ایک پریس کانفرنس، بہت بڑی باتیں کر دی انہوں نے. لیکن اگلے 2 دن تک ہم دیکھتے رہے کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں ان کی لائن لگ گئی جی کہ وہ کون زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے ہم نوا بنے گا، کون جو ہے اس بات کو آگے بڑھائے گا، اس کی تعریف کرے گا، تائید کرے گا، بلکہ اس سے بھی 2 قدم آگے جانے کی کوشش کرے گا. تو یہ جو سو کالڈ آپ کا جو سویلین سیٹ اپ ہے اس وقت، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ لیڈ کہاں سے لیتا ہے، وہ کیسے چل رہا ہے. تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ اب ہم کتنا یہ ہم بات کریں کہ خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں، جب وہ وہاں پہ 2-3 درجن لوگوں کو برداشت نہیں کر رہے تو موبلائزیشن کیسے ہوگی؟ کون کرے گا موبلائزیشن وہاں پہ؟ پچھلی موبلائزیشن بھی کون سی اتنی پرامن تھی کہ خیر اس سے بھی کوئی چیز حاصل ہو سکے. ہاں، لیکن یہ کہ عورت مارچ کیا ہے یار، وہ تو مسلح لوگ نہیں ہوتے. ان کی پریس کانفرنس جو ہے پریس کلب میں کرنا چاہ رہے تھے 2-3 دن پہلے، پولیس نے کوٹاپا پھیرا، لیکن بہرحال پھر بعد میں وہ کامیاب ہو گئے. لیکن عورت مارچ کی پریس کانفرنس بھی ظاہر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اچھا، مسئلہ صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان جو ہے وہ 36 کا آنکڑا ہے. خود آج مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی بھی کچھ سازشیں کر رہی ہیں مل جل کے، اور یہ سنکیت مجھے ملا پیپلز پارٹی کے حلقوں سے
کہ آج اسمبلی میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے 2018 سے آپریشنل ہے. وقفہ سوالات میں پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی یہ مسئلہ بھی رکھے کہ بھائی جو اوریجنل نام تھا سابق اسلام آباد ایئرپورٹ کا بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ, تو وہ نئے ایئرپورٹ کو ٹرانسفر کر دیا جائے. تو ابھی قادر پٹیل صاحب اس معاملے پہ بولنا ہی شروع ہوئے تھے کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہیں اقبال آفریدی, انہوں نے قائم مقام اسپیکر کی توجہ دلائی کہ جناب والا آپ کیسے کارروائی چلا سکتے ہیں, یہاں تو ہال میں کورم ہی پورا نہیں ہے. تو جو قائم مقام اسپیکر تھے انہوں نے ایک دم اجلاس برخاست کر دیا, اور جو پٹیل صاحب تھے ان کا مائک جو ہے وہ بند ہو گیا, وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے نظر آئے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو غصے میں آنا تھا کہ آپ کا تعلق جو قائم مقام اسپیکر ہیں ان کا تعلق بھی نون سے ہے, نون کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے, اور یہ کیسے ہوا. تو پھر باہر آئے تو اور وہاں جو پارٹی کی ترجمان ہیں شازیہ مری, انہوں نے پھر انکشاف کیا کہ یہ گٹھ جوڑ ہے کس کا, پی ٹی آئی کا اور مسلم لیگ نواز کا. پھر ایک شرارت کی گئی پی ٹی آئی کے ایک رکن کی جانب سے, اور اب وہ شرارت جو تھی وہ ایک ملی بھگت کا نتیجہ تھی, جسے کہ کہا جاتا ہے مکہ کا نتیجہ تھی. یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہیں سے اشارہ ہوا, کہیں سے کورم ہوا, اور پھر گنتی جو ہے وہ جان پوچھ کر کورم ہونے کے باوجود سڈنلی پروروگیشن آرڈرز پڑھ دیے گئے. یہ بھی نہیں کہ سٹنگ کو آپ سسپینڈ کر دیں. تو آج رولز کا غلط استعمال کیا گیا, ابیوز کیا گیا رولز کو, اور چیئر نے اس طریقے سے پروروگ کیا جیسے کہ وہ خواہش رکھتے تھے, یہ ان کا پلان تھا کہ یہ پروروگ ہی ہونا ہے, بزنس کو ہم نے اوائڈ ہی کرنا ہے. دیکھیں آصفہ بھٹو نے بھی غصے کا, آصفہ بھٹو کافی غصے میں ہیں بالکل. دیکھیں لیکن سوری جی معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی میں جو تو میں میں چل رہی ہوتی ہے, یہ آج بھی جو کچھ ہوا, یہ جو پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی, ان کے قیاس آ رہا ہے یہ ان کو ناگوار گزرا کہ ہم ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے ہمیں نہیں کرنے دی, کورم پورا نہیں ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں نا وسعت زرار, یہ جو کچھ ہوتے ہیں ڈرامے ہماری اسمبلی میں, اس کا ہمارے ملک کے عوام پہ کیا ان کی کسی کی صحت پہ فرق پڑتا ہے؟ یار اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اتنا بڑا موضوع جو ہے اسے ایڈریس کر سکیں, صرف شغل کے لیے 1 منٹ صرف شغل کے لیے. یار یہ تو ایسے کہنا ہے کہ یار پانی میں نہا کے تم مطلب گیلے ہو جاؤ گے نا یار, یہ تو مطلب ظاہر باتیں ہیں نا. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اصل میں نا سب ایک ہی پیج پر ہیں, یہ سارا نورا کشتی ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بہت پی ٹی آئی میں بھی لوگ ہیں جن کی دکان ہی چل رہی ہے کیونکہ قیدی 804 ابھی تک قید میں ہیں, اور وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ ریلیز ہو. ایک اور نہیں, لیکن نون کے سے گڑھ جوڑ یار بس ہے, اب چھوڑ دیں کیسے ہے, بس میں نے کہہ دیا, شازیہ مری صاحبہ نے کہہ دیا. چلیں ٹھیک ہے, 12 وقفہ لے لیں.